عمران ریاض خان اینکر پرسن انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے گھر سے انہیں گرفتار کیا گیا. پولیس سے بتایا جاتا ہے کہ ڈالے آئے تھے اور وہ انہیں گرفتار کر کے لے گئے ہیں. میری ان کے وکیل سے بات ہوئی, میاں علی اشفاق, ان سے میری بات ہوئی. میاں علی اشفاق جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, وہ دبئی کے اندر موجود ہیں اور 3 دن کے لیے جو ہے وہ دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں دبئی, جہاں پہ ان کی چند میٹنگز ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی میری جو گھر والوں سے بات ہوئی ہے عمران ریاض کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 15 ڈالے آئے تھے اور وہ عمران ریاض کو جو ہے وہ منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں. یہ ان کا ورژن ہے جو وہ سیکوینس آف ایونٹس بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو شک ہے اس بات کا کہ عمران ریاض کو اینٹی کرپشن کے کسی مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اچھا, ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے, وہ آج ان کو ایف آئی اے نے صبح 11 بجے اپنے دفتر میں بلایا ہوا تھا اور ان کے خلاف جو انکوائری شروع ہوئی ہے یہ اس سلسلے میں تھا. میری میاں علی اشفاق سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے بلکہ اس کا ذکر پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا کہ ان کو ایف آئی اے کا جو نوٹس آیا ہوا ہے, یہ جو پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو چیف جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پوری مہم چلی تھی, اس کے اندر عمران ریاض نے بھی ایک کوٹ ٹویٹ کیا تھا, یہ وہ والی کوئی ایسی انکوائری نہیں ہے یا اس سلسلے میں ان کو نہیں بلایا گیا, بلکہ یہ تقریباً مہینہ پہلے جب بہت بڑی تعداد میں 100 سے بھی اوپر لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز وغیرہ بھجوائے گئے تھے یا ان کے نام لسٹ میں شامل تھے, تو ان میں سے کئی جرنلسٹ کو بھی نوٹسز بھجوائے گئے تھے. یہ وہ والا معاملہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ان کی طلبی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی اور یہ دوسرا نوٹس تھا جو ان کو آیا تھا. میاں علی اشفاق نے بتایا کہ ابھی کل دوپہر کو ہی اس نوٹس کے جواب کے اندر جو ہے انہوں نے پورا جواب عمران ریاض کو جو ہے ڈکٹیٹ کروایا تھا کہ آپ یہ جواب جو ہے وہ جمع کروائیں, اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جی پہلے آپ ہمیں اپنے جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ پہلے پوری ڈیٹیل بتائیے کہ آپ نے طلب کس چکر میں کیا ہوا ہے, کیا کیا ان کے اوپر الزام ہے, کیا کیا انکوائری جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تمام چیزوں کا جو ہے وہ پورا ڈیٹیل جو ہے ورژن دیں, تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا. ایک اور سورس سے جو مجھے تھوڑی سی خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کے اپنے قریبی لوگوں میں سے چند لوگ جو ہیں ان کو اس بات سے بھی منع کر رہے تھے کہ آپ کم از کم 8 فروری سے پہلے جو ہے اپنے ویلاگز کا سلسلہ مت شروع کریں, لیکن عمران کا ماننا تھا کہ نہیں یہ ضروری ہے اور میں نے ویلاگ کرنا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ویلاگ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. لیکن سرٹن کوارٹرز کے اندر جو ہے وہ اس کو کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا, اور ان کے چند جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ موسٹ پرابلی ان کی مشکلات جو ہیں وہ دوبارہ بھی بڑھ سکتی ہیں. اب اس وقت عمران ریاض کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہوئی, لیکن موسٹ پرابلی اگلے 24 گھنٹے میں بات پتہ لگ جائے گی. پہلے تو مطلب سمپلی پتہ ہی نہیں تھا نا کہ وہ ہے کہاں پہ, لیکن اس مرتبہ جو ہے ان کو ان کے گھر سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ مطلب نظر آئے ہیں کہ وہ کون سے تھے اور کون ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے کر گیا. تو موسٹ پرابلی اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گی کہ اس مرتبہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران نے جو ہے وہ اپنے ویلاگز کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ریگولرلی اب شروع کر دیا ہوا تھا. دن میں 2 ویلاگز جو ہے وہ کرتے تھے, اور خاص طور پہ جب الیکشن ہوا 8 فروری کو تو اس دن بھی وہ کافی ایکٹیو تھے اور اپنی رائے کا وہ اظہار کر رہے تھے, اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے اب وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکے تھے, اور پبلک ڈومین کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بھی جو ہے عمران نظر آ رہے تھے. تو وہ دوبارہ سے ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو کچھ بھی یہ ہوا ہے, میری ایک یہاں پہ ضرور جو ہے وہ میں یہ خواہش کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جس طرح جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا, جو فزیکلی ان کی جو حالت ہوئی تھی, اللہ نہ کرے کہ ہی ہیز ٹو گو تھرو آل دیٹ. لیگل پروسیڈنگز ہیں, اگر کوئی قانونی طور پہ کوئی ایسی جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس کا وہ بے شک سامنا کرے اور قانونی طریقے سے کرے, لیکن غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے کسی کی ڈسپلینس نہیں ہونی چاہیے. وہ ماورائے آئین جو ہے, ماورائے قانون جو ہے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. میری کم سے کم یہ ضرور اس کے اوپر پوائنٹ ہے. باقی اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون اپنا رستہ لے, اور ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ اپنی قانونی امداد کے ذریعے, اپنے قانونی ٹیم کے ذریعے جو ہے اس کا وہ سامنا کریں, اس کا جواب دیں. تو آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو.